آج دیکھیے لوگ ایسے کپڑے پہن کر مسجد جاتے ہیں جو کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں، کسی اچھے مجلس میں وہ جانا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو ایسے پراگندہ کپڑوں کے ساتھ مسجد جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ عزیز دوستو، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز وہ ہے کہ اس کے دل میں چین ہو، سکون ہو اور اطمینان ہو۔ چین اور سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کے محبت سے۔ ذکر کے بہت سارے مراکز ہیں، سب سے عظیم مرکز وہ مسجد ہے کہ جب آدمی مسجد جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کے استحضار ہوتا ہے، جو روحانیت مطلوب ہوتی ہے وہ روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو مسجد میں جب آدمی جائے تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، حصی طور پر بھی معنوی طور پر بھی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى ان یکونوا من المفلحین، کہ اللہ کے مساجد کو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے، صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فعسا، یہاں پر عسا بمعنی یقین کے ہے، جب بھی عسا کا لفظ اللہ رب العزت کے کلام میں استعمال ہو تو وہاں پر عسا بمعنی یقین کے ہوتے، بمعنی شک کے نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فعسا، یقیناً یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کی مقدر ہوگی جو اللہ رب العزت کی مساجد کا تعمیر کرتا ہے، حصی طور پر معنوی طور پر۔ جب مسجد جاتا ہے تو مسجد کی آداب کا خیال رکھتا ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے مراکز جو کہ مساجد ہے، احادیث میں اس کے آداب کا بہت زیادہ اہتمام ہے کہ مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ مسجد جائے بغرض ثواب کے جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ آپ کسی مسجد کے طرف سفر کر سکتے ہیں بغرض ثواب کے، اور وہ 3 مساجد ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی، جگہ کے طرف بھی آپ سفر نہیں کر سکتے بغرض ثواب کے۔ نمبر 1 الکعبہ، بیت اللہ کی طرف۔ نمبر 2 ومسجدی ھذا، میری مسجد جو کہ مسجد نبوی ہے۔ نمبر 3 ومسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ تو ان 3 مساجد کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں بغرض ثواب کے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف بغرض ثواب کے سفر نہیں کر سکتے۔ اس سے امت کو یہ ترغیب ہے کہ جب بھی آپ مسجد جائے تو اپنا نظریہ بنائے کہ جب میں جا رہا ہوں ثواب کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ صرف بطور عادت کے مسجد جا رہا ہوں، جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں بطور عادت کے، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ای المساجد وضع، کہ سب سے پہلے کون سا مسجد زمین میں بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ قلت نعم ثم ایو، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر سب اس کے بعد کون سی مسجد سطح عرض پر بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پرانا قبلہ وہ کفار کے قبضے میں ہے،
ایسا نہیں کہنا چاہیے. سب سے پہلا قبلہ، سب سے پہلی مسجد وہ بیت اللہ ہے. قلت کم بینہما، میں نے کہ ان دونوں کے درمیان مسافت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْنَمَا أَدْرَكْتَكَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ فَهُوَ مسجد، کہ جس کو بھی آپ پائے تو وہاں پر نماز پڑھے، یہی آپ کے لیے مسجد ہے. سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مساجد کے احکام ذکر کیے. کیوں؟ کہ جب بھی مسلمان جاتا ہے مسجد میں تو اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ جب بھی مسجد جائے تو مسجد کا آداب کا خیال رکھے بہت زیادہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد جائے تو پیاز نہ کھائے، مولی نہ کھائے. کیوں؟ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پیاز کھائے، مولی کھائے تو ہمارے مسجد نہ آئے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی. آج دیکھیے لوگ ایسے کپڑے پہن کر مسجد جاتے ہیں جو کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں. کسی اچھے مجلس میں وہ جانا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو ایسے پراگندہ کپڑوں کے ساتھ مسجد جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، جب بھی تم مسجد جاتے ہو تو زینت کے اسباب اختیار کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو مزین کرو. اللہ کے دربار میں جب آپ حاضری لگاتے ہو تو اچھے طرح اپنے آپ کو مزین کر کے جایا کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا فی قبلۃ المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے قبلے کی طرف دیوار پر ایک توک دیکھا. فغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوئے. حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا. فقامت امرأۃ من الانصار، انصاری عورتوں میں سے ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی. فہتک، اس کو کھرچ لیا. وجعلت مکانها خلوقا، اور اس کے جگہ پر خوشبو لگائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذا، آپ نے فرمایا آپ نے کتنا اچھا عمل کیا کہ گندگی کو دور کیا اور اس کے جگہ پر خوشبو لگائی. امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا. تو جب مسجد جائے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھے، وہاں پر بیٹھے، فضول باتیں نہ کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، اس سے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور مسجد کی نگرانی کرے، مسجد کے امور کا خیال رکھے، صفائی کا خیال رکھے، آداب کا خیال رکھے. جو آدمی مساجد کی آداب کا خیال رکھتا ہے تو یہ مومن ہے اور یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. آج کل تو ہم ان اعمال کو نہیں کرتے. لوگوں سے چپ کر مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، لوگوں سے چپ کر مسجد کے امور کا خیال رکھنا چاہیے. یہ دنیا اور آخرت میں چین و سکون کا سبب ہے اور آخرت میں عظیم ثواب کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امرأة سوداء، ایک کالی کلوٹی عورت تھی، کانت تقیم المسجد، جو مسجد کی نگرانی کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی. ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا. فسألہ عنها بعد ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے. فقیل له انها ماتت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ تو فوت ہو گئی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا اذنتمونی، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھاتا. فأتى قبرها فصلى عليها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قبر کے پاس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھا. تو اس کی اتنی بڑی مقام کیوں؟ مسجد کی نگرانی کی وجہ سے، مسجد کی دیکھ بھال کی وجہ سے. یہ سب سے عظیم عمل ہے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا کہ وہ راتوں بیت الخلا جاتے تھے اور وہاں کی صفائی کرتے تھے، کیونکہ اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. تو تمام دوستوں سے التماس ہے کہ حضرات کی جو مساجد ہے اس کی صفائی کا، ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے. باقی بیت الخلاء کا، دوسرے جو جگہ ہے وہاں پر صفائی کا خیال رکھے،
لوگوں سے چھپ کر صفائی کرے کہ تمہیں اور تو کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرے کہ مشکل وقت میں آپ اس عمل کو اپنے رب کے سامنے وسیلہ پیش کریں کہ اللہ یہ عمل میں نے صرف آپ کے رضا کے لیے کیا ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، نام و نمود سے، دکھلاوا سے، شہرت سے ہمیں بچائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔